لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورا نہیں فرمایا، پورا فرمایا کہ ہر اعتبار سے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ کامل ہے، اس میں مزید کسی تبدیلی کی اضافے کی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، دلوں پہ لکھ لیجئے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا ہے اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عطا فرمائے۔ افضل نبی ہیں، ہر چیز کو افضل عطا فرمائے، ہر چیز آپ کو افضل عطا ہوئی۔ تو اصول کیا بنا کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمائے۔ یہ ہر کام کے اندر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ یہ کئی بیانات میں مثال دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو بستر پر تشریف لاتے سونے کے لیے تو بستر کو 3 مرتبہ کپڑے سے جھاڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب بھی تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو کپڑے کو جھاڑے، بستر کو جھاڑے، اسے نہیں معلوم کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا۔ آج میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کی تو معلوم یہ ہوا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو انسان کا جسم ہے نا یہ سیلز سے بنا ہوا ہے، اور یہ پروسیجر ایک ایسا ہے کہ ہر وقت نئے سیل بن رہے ہیں اور پرانے سیل نیچے گر رہے ہیں۔ ان کو وہ ڈیڈ سیل کہتے ہیں۔ پرانے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ نیچے گرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، اور پورے 4 مہینے میں ایک یہ پروسیس پورا ہوتا ہے اور یہ انسان دوبارہ تیار ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر وقت ہی چل رہا ہے 4 مہینے، بقول سائنس کے اس بات کے آج جو میرا جسم ہے 4 مہینے بعد یہ والے سیل نہیں ہوں گے، اگر زندگی رہی تو یہ والے سیل نہیں ہوں گے، یہ چینج ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سیلز گرتے ہیں انہی کے اوپر کھوجی کتے ان کو خوشبو لے کے پھر پیچھے نکلتے ہیں۔ تو بتایا انہوں نے یہ کہ جب انسان رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو یہ سیل گرتے رہتے ہیں، کئی گھنٹے لیٹا ہے، دوبارہ جب یہ بستر پر آئے اور اگر بستر کو نہ جھاڑے تو کیا ہوگا کہ وہ ڈیڈ سیل نئے جسم کے ساتھ، نئے سیلز کے ساتھ مل کر جسم کو بیمار کر دے۔ آج سائنس یہ بتا رہی ہے، پوری ریسرچ کر کے کہاں پہنچی، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سایہ 1400 سال سے موجود ہے اور بے شمار اس میں باتیں ہیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا ہے اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے، آج ہمارا ٹاپک ہے جہیز، نکاح اور یہ معاملات جو ہیں یہ عبادت ہے۔ ہمارے ہاں جہیز کو نکاح کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ آج اگر کسی سے بات کرو نا کہ یہ غیر شرعی چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے، تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے بعض لوگ کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ رواج میں اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ یہ بات دماغ سے نکالنی مشکل ہو گئی ہے کہ یہ چیز غیر شرعی ہے۔ اتنا پینیٹریشن ہو چکی ہے ہمارے اندر اس چیز کی۔ اس کے نقصانات کیا ہیں یہ ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے۔ اس عمل کے، اس رسم اور رواج کے کیا نقصانات ہیں، اس میں سے چند باتیں آخر میں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اس کا کیا سلسلہ تھا؟ تو ہم شروع کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شادیوں سے. آپ نے بھی تو شادیاں کی نا، اور 11 کی الحمدللہ. تمام روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے کی بات ملتی ہے. ولیمے میں کتنے لوگ تھے، کھانے میں کیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ لیٹ ہو گیا، لوگ بیٹھے رہے، یہاں تک ذکر ہے. بہت ساری اور باتوں کا ذکر ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے، صحابہ کے واقعات میں بھی ملتا ہے، لیکن کہیں کسی روایت میں جہیز کا ذکر نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز لیا ہو یا کسی نبی علیہ السلام کے سسر نے جہیز دیا ہو. ایسا کہیں بھی نہیں ملتا. اور یہ خیر کرنے سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر تھے ان میں سے بہت ایسے بھی تھے جو مالدار تھے، اور مال کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بھی تھے، جان نثار بھی تھے. صرف مالدار نہیں تھے، جان نثار بھی تھے. لیکن آپ نے یہ کام نہیں ہوا. ایک سسر کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بیٹی کون ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حبیب خدا ہیں. شادی ہوتی ہے، ان کی شادی کا کیا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے. فرماتی ہیں میں تو اپنے کھیل میں تھی، اچانک جو ہے میری والدہ آئیں اور مجھے لے گئیں، اور میرا تو سانس پھول رہا تھا. پھر جب سانس ٹھہرا، میرے منہ کو دھلایا، میرے سر کو دھلایا، مجھے تھوڑا بہت تیار کیا، اور میری رخصتی ہو گئی. اور چاش کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ حبیب خدا کی شادی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. آسمان سے جبرائیل اور میکائیل اور باقی بھی تو فرشتے بھی تو آ سکتے تھے، ہر چیز آ سکتی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تھا. اب اپنے محبوب کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو ایک بستر یا ایک بوریا یا ایک پانی نکالنے کا ڈول یا کوئی برتن کچھ بھی تو نہیں دیا. کسی روایت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اچھا، ایک سسر تو یہ ہو گئے. دوسرے سسر کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کون ہے؟ جی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. انہوں نے بھی نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت کچھ بھی نہیں دیا. یہ دو ہو گئے، دونوں عاشق ہیں اور دونوں کے پاس مال بھی تھا. اچھا، غریب سے غریب آدمی بھی کوئی چیز تو دے ہی سکتا ہے نا، تو کچھ بھی نہیں دیا. پھر اس کے علاوہ تیسرے سسر کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے سردار ہیں. انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، نہ نکاح کے وقت دیا، نہ بعد میں دیا. اس کے علاوہ باقی بھی جتنی شادیاں ہوئی ہیں، کسی بھی جگہ پہ یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے جہیز لیا ہو یا تقاضا کیا ہو. اب سنت کیا بنی؟ اس عمل کو آپ پوری قرآن و حدیث کو اور صحابہ کو دیکھیے، اس مسئلے کو سمجھیے، تو سنت یہ بنے گی کہ جہیز نہ لینا سنت ہے. دینا، لڑکی والے کیا دے رہے ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی لڑکے والوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جہیز نہ لینا سنت ہے. ابھی آپ کی شادی بھی ہونی ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. جہیز نہ لینا سنت ہے، نہ مانگنا. نبی علیہ السلام نے مانگا بھی نہیں. تو یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جہیز لیا نہ مانگا. تو امت کے مردوں کو کیا چیز چاہیے؟ نبی کے طریقے پر چلنا نا. ایک بات. اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح کے موقع پہ کیا تیاریاں کی. بندہ کچھ تو تیاری کرتا ہے نا. ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ایک صحابیہ تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہوا نکاح کا. ان کے بیٹے تھے، بڑے تھے، ان کا نام تو عمر. ان کو ولی بنایا گیا نکاح میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح کی ترتیب تھی، اس وقت ایک روایت کے اندر یہاں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ میں تم کو وہ سب کچھ دوں گا جو تمہاری بہنوں کو، یعنی میں جو میری پہلے سے بیویاں ہیں، تمہاری سوکنیں ہیں، سوکن کو بہن فرمایا، تمہاری بہنوں کو جو کچھ پہلے میں نے دیا ہے تمہیں بھی وہی سب کچھ اتنا ہی دوں گا.
اور وہ کیا سامان تھا؟ مختلف احادیث میں چند باتیں ہیں، جس میں ایک بات میں حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا آپ کو کیا ملا تھا جو فلاں فلاں کو بھی دیا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ 2 درہم، جس میں مجھے اختیار تھا کہ میں اسے اپنے آپ کو سنوار لوں یا اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر لوں، تو 2 درہم مجھے نقد ملے، 2 چکیاں ملی، 1 تکیہ یا گدا ملا، اور ایک جو گدا ملا تھا وہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ کسی روایت میں تکیے کا لفظ ہے، کہیں گدا ہے۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پہ یوں فرمایا تھا کہ جو میں نے فلاں فلاں سوکنوں کو تمہاری دیا ہے وہ تم کو بھی دوں گا، کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا، برابری کی بنیاد پر دوں گا۔ اور آپ نے 2 گھڑے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، چکی اور گدا دیا جس کا بھراؤ کھجور کی چھال سے تھا۔ تو اور بھی روایات میں یہی بات ملتی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی بیوی کا جو ضرورت کا سامان تھا خود مہیا کیا۔ اور عرب ممالک میں آج بھی یہ بات اسی طریقے سے موجود ہے کہ لڑکے ہی سارے انتظام کرتے ہیں، لڑکی والوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ یہ سنت الحمدللہ آج وہاں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ تو کون سی بات تھی جو نبی علیہ السلام نے خود نکاح فرمائی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ چلو اپنے لیے تو بندہ بہت سی قربانی دے دیتا ہے، اولاد تو پھر اولاد ہے۔ ہمارے ہاں تو بیٹی پیدا ہو اور جہیز کی فکر شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ جو سب سے بڑی تھیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی۔ ہاں، ان کو ان کی والدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے ایک ہار دیا تھا شادی کے موقع پہ۔ اپنا ہار ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دے دیا۔ اور یہ ہار کس وقت دوبارہ منظر عام پر آیا؟ جب غزوہ بدر کے موقع پر کچھ کفار کے لوگ قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں مسلمانوں کے 200 مسلمان نہیں تھے، تو بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ اب قیدیوں کے لیے فدیہ مانگا گیا کہ فدیہ دو اور لے جاؤ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے وہی ہار جو ان کی ماں نے ان کو شادی کے موقع پہ دیا تھا وہ فدیے کے لیے بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیا، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اپنی زوجہ محترمہ امت کی ماں یاد آ۔ تو پہلی شادی جو تھی، پہلی بیٹی کی شادی، اس کا یہ حال۔ ان کے بعد تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شادی کس سے کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی جہیز دیا ہو یا لڑکے والوں نے مانگا ہو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو تیسری بیٹی کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کو بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوا اس قسم کا، کسی روایت میں نہیں ملتا۔ ہاں، اب جو آخری شادی تھی نا، اس میں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام کیا تھا، جس کو ہم نے بہت بڑھا چڑھا دیا ہوا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اس کی تحقیق بھی سن لیجئے۔ یہ 2-3 روایات میں پڑھ رہا ہوں، ان کو سن لیجئے، اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی دامادوں میں کیا فرق تھا؟ حضرت عثمان اور عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں اپنے اپنے طور پر آزاد تھے، خود کفیل تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کی زیر کفالت نہیں تھا، زیر تربیت پرورش نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ان کے والد ہیں ابو طالب۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت رہے ہیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں شروع سے ہی۔ تو ان کی ساری ذمہ داریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبھائی، شادی سے پہلے کے بھی نبھائیں، جب منگنی ہوئی تھی اس سے پہلے کے بھی نبھائیں۔ تو ان کی پوری ذمہ داری تو بچپن سے چلتی آ رہی تھی۔ ان کے کھانے پینے کی جو بھی ضروریات ہوتی تھی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ زیر کفالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جب نکاح کیا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سامان ضرور دیا، کچھ سامان جو ہے وہ ضرور دیا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟
جس کو ہم جہیز بھی کہہ دیتے ہیں اور ہم جہیز کے ساتھ اس کو بہت بڑھا چڑھا بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں 2-3 روایت سن لیجئے. ابن حبان میں روایت یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو انتظام کیا تھا کہ مہر کی رقم ایک مٹھی کچھ لے کر حضرت بلال کو دی تھی کہ بھئی اس سے فلاں فلاں چیزیں خرید لو، خوشبو خرید لو، جہیز کا کچھ سامان خرید لو. تو کچھ سامان خریدا گیا اور وہ رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوں کہا گیا کہ بھئی شادی کے لیے، تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ما عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کروایا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک زرہ ہے. تو قیمتی زرہ تھی جو کسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی کو دی تھی. اس زرہ کو سیل کیا گیا 480 درہم کے اندر. جب وہ پیسے آئے ان پیسوں سے تمام ضروریات کی چیزیں خریدی گئیں، اس زرہ کے پیسوں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کو عطا کی تھی. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جو بھی کچھ خریدا وہ شوہر کے پیسوں سے تھا، لڑکے کے پیسوں سے تھا. ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم جو فرمایا، اس کی نسبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہی ہے وہ کس اعتبار سے جا رہی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی ولی تھے، ان کے بھی سرپرست تھے. جب سامان آ گیا اور جب نکاح کی بات ہوئی، رخصتی کا معاملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے. پھر فرمایا کہ اپنے لیے کوئی گھر کا انتظام کر لو. آپ نے گھر کا انتظام کیا، وہ تھوڑا دور تھا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ کچھ قریب کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو بعد میں ایک صحابی نے اپنا قریب والا گھر دے کے ان کو قریب بسا دیا تھا. تو یہ اس طریقے سے یہ بات موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور جگہ پہ یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نکاح کر دیا تو ان کی زرہ کو فروخت کیا گیا اور کچھ دوسری چیزیں بھی فروخت کی گئیں جس کی قیمت 480 درہم ہوئی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے 2/3 سے خوشبو خرید لو اور 1/3 سے کچھ اور سامان خرید لو. یہ خوشبو کے بارے میں ایک عجیب بات ملتی ہے. عام طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی اور کم سے کم پہ گزارا کرنے کی عادت تھی اور امت کو یہی سبق زیادہ سکھایا اور سمجھایا. صحابہ کے مزاج میں بھی یہی رہا. لیکن خوشبو میں نبی علیہ السلام کا تعلق کچھ اور ہی تھا. اچھی سے اچھی اور خوبصورت اور بہترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کا اپنا پسینہ خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا. مدینہ کی عورتیں کسی طریقے سے آپ کا پسینہ جمع کرواتی اور اس مبارک پسینے کو خوشبو میں ڈالتی تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جایا کرتا. لیکن خوشبو سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ فرشتوں کا آنا، جہاں خوشبو ہو فرشتے خوشی کے ساتھ آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہتا تھا، فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا. تو نبی علیہ السلام کو یہ چیز بہت پسند تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں تک ہماری بات کہاں ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے اپنے نکاح ہوئے، نہ کہیں جہیز لیا نہ دیا. 4 صاحبزادیوں کی شادیاں ہوئیں. پہلے تینوں شادیوں کے اندر وہ جو داماد تھے وہ زیر کفالت نہیں تھے، کوئی جہیز کے لین دین کا تصور نہیں ملتا. آخری جو شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہاں کیا تھا؟ وہاں پہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زیر کفالت تھے اور جو زرہ پیش فروخت کر کے جہیز کا انتظام کیا گیا، یعنی جہیز کہہ لیجئے یا گھریلو ضرورت کا سامان جو تھا اس وقت کے اعتبار سے اس کا جب انتظام کیا گیا تو وہ انہی کی زرہ تھی، انہی کے پیسے تھے. اور وہ چیزیں بھی کیا تھیں؟ اسی طرح کی چند چیزیں تھیں جو عام گھریلو استعمال کی تھیں. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں تھیں. تو یہاں سے معلوم ہوا نہ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ سے جہیز لیا، نہ اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا. ہاں، ایک بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں کو ایک ہار دیا گیا تھا. اتنی بات موجود ہے روایات میں. اب ایک اور بات غور سے سنیں، یہ بہت پوائنٹ ہے، نقطے والا، سمجھنے والی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ مٹھی بھر بھر کے سونا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. آپ سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ احسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ دوسرے کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور آپ کی سخاوت کے بارے میں تو آتا ہے جس طرح تیز ہوا چلتی تھی ایسے آپ کی سخاوت ہوتی تھی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے موقع پہ بہت سارے لوگوں کی خود مدد کی یا دوسروں صحابہ سے کروائی، لیکن آپ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے موقع پہ کسی صحابی کے جہیز کا بھی انتظام نہیں کیا۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کی شادیاں کروائیں، بہت ساری صحابیات کی شادیاں کروائیں، رشتے کروائے، پیغامات بھیجے، نکاح پڑھائے، سارے کام ہوئے، لیکن اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لڑکے والے کو نہیں کہا کہ لڑکی والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اب لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں بھی بھیجو۔ یہ کہیں بھی نہیں ملتا، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ملتا، نہ فقہ کی کسی کتاب میں ملتا، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو یہاں بھی ایک بات، یہ پوائنٹ بن گیا۔ ایک پوائنٹ اور سنیں، شریعت نے نکاح کے فرائض، سنتیں، واجبات، اس کے طریقہ، خطبہ نکاح اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ بتائے ہیں۔ حدیث کی کتابیں بھی موجود اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقی فقہا کی کتابیں بھی موجود، ان کی باتیں بھی موجود۔ کسی فقیہ کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ چیز نہیں ملتی۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ شریعت کا تو اس میں کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اب ذرا غور کریں، پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تابعین کی زندگی میں نہیں، تبع تابعین، خیر القرون کے اندر یہ چیز موجود نہیں، ابھی آئی کہاں سے؟ تو پاکستان، ہندوستان اور ہمارے اس بر صغیر کے علاقے میں یہ تو ہمیں علماء نے بتایا کہ ہندوؤں سے آئی۔ یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، اور وہاں کیا طریقہ ہے، ان کے پاس اس کی ایک لاجک ہے ان کے اعتبار سے، کہ وہاں بیٹی کے مرنے کے بعد وراثت نہیں دی جاتی، تو وہ جہیز کے نام پر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ اب فارغ۔ تو وہاں ان کی یہ بنیاد ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس کو بحث نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا۔ اس کی وجہ ایک اور دلیل بھی ہے کہ ہمارے علاقوں میں رائج ہے، لیکن آپ سعودی عرب چلے جائیے، عرب کنٹریز میں کہیں چلے جائیے، وہاں آج بھی لڑکے والے ہی سارے انتظام کرتے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو یہ عالمگیر حیثیت کی ہوتی، تو یہ مشرق میں بھی ہوتی، مغرب میں بھی ہوتی، شمال میں بھی ہوتی، جنوب میں بھی ہوتی۔ کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، ایک علاقے کا رواج ہے تو اس علاقے میں ہے، اور دوسرے علاقے والوں کو اس رواج کا پتہ ہی نہیں ہے، وہاں ہے بھی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بہت سوچنے والی ہے، کیا غیروں سے آنے والی کوئی چیز اتنی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے سالوں اہتمام کریں؟ ایک چیز غیروں سے آئی ہے، اس کے لیے ہم اتنا اہتمام کریں کہ آج بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے اس کے جہیز کی، کئی سال انتظام ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں موجود ہی نہیں، اور آج ہمارے یہاں اس کے بغیر نکاح کا تصور ہی نہیں۔ کتنا ہی ہمارے اندر راسخ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نان نفقے کی ذمہ داری شریعت نے کس کے اوپر رکھی؟ مرد کے اوپر کہ عورت کے اوپر؟ مرد کے اوپر رکھی نا۔ تو گھر کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اسی میں شامل ہوں گی۔ بھئی شادی کے بعد واشنگ مشین چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، وہ کس کی ذمہ داری ہے لا کے دینا؟ مرد کی ذمہ داری ہے نا۔ تو شادی کے موقع بھی مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو نان نفقے کے اندر ہی جتنی ضرورت کی چیزیں سب نان نفقے میں آ جاتی ہیں، تو مرد ہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی نہیں دیا، تو ہمیں بھی اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ آج جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں نا، سوائے خطبہ نکاح کے کوئی دوسری چیز مسنون نظر نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ چند گھروں میں ہے الحمدللہ، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ خطبہ نکاح الحمدللہ اسی طرح موجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے پیچھے ہم نے جتنی چیزیں لگا لی ہیں وہ غیروں کی ہیں، اس کے اندر پھر معاملات بہت تکلیف کے آ جاتے ہیں۔ جہیز کی رسم کو سنت کہنا یہ زیادتی ہے، جہاں حدیث میں صحابہ کی زندگی میں اس کو کوئی چیز ملتی ہی نہیں، اس کو سنت کہہ دینا جو ہے نا، یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں۔ ہاں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا بھی چاہتا ہے
تو اس کا دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم اگلے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جہیز کے لین دین کے اندر ریاکاری بہت زیادہ ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہے۔ جہیز بنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور لوگوں کے مجمع میں لوگوں کو بلا کے دکھایا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، اور پورا اس کا جو ہے نا پورا اس کو مشہور کیا جاتا ہے، پرچار اس کا پورا کیا جاتا ہے۔ بالفرض یہاں ایک پوائنٹ ہے، اگر یہ ہم مان لیں ایک منٹ کے لیے چلو دینا سنت بھی ہے، اول تو نہیں ہے، ہم دینا چلو ٹھیک ہے ہم دے رہے ہیں، کیا شریعت نے کہیں ایسی کوئی ترغیب دی ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس طرح دکھاوا، ریاکاری اور شہرت کے ساتھ دیں؟ اگر یہ دینا جائز بھی ہے تو یہ دکھاوا اور ریاکاری یہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ شریعت کے باقی احکامات کدھر گئے؟ یہاں سے بھی ظاہر ہوا کہ یہ دکھا کے دینا یہ اپنے بڑائی کے اور تکبر کے اظہار کے لیے بھی ہے، یا اپنی برادری کی بڑائی کے لیے، جو بھی کچھ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ مال کی بنیاد پر نکاح کرنے سے تو ویسے ہی منع کر دیا، کھلا کھلا منع کیا ہے کہ دین کی بنیاد پر کرو، مال کی بنیاد کے اوپر شادی نہ کرو۔ تو جب جہیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو مال کی بنیاد کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس سے بگاڑ کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ یہاں تک تو معاملہ کھل کے آ گیا، اس کے اوپر مزید جتنی بات کر لیجئے لب لباب تو یہی ہے جو ہمیں کتابوں میں ملا۔ اب اس سے بگاڑ کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، جو سب سے افضل تھا، اس کو جب ہم نے چھوڑ دیا، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو رہی ہے کہ باپ کو معلوم ہے کہ مجھے بیٹی کو دینا ہے، جہاں سے ملتا ہے لو، مجھے ضرورت پوری کرنی ہے۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعے کا میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں، کون کون سا ظلم ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ دو واقعات۔ ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں بارات آ گئی، اور وہیں دلہا نے کہا مجھے ایک گاڑی ابھی چاہیے، گاڑی کی چابی آپ دیتے ہو تو یہ بارات میں لے کے جاؤں گا، نہیں تو بارات خالی واپس جائے گی، رخصتی نہیں ہوگی۔ باپ کے پاس اتنی گنجائش تھی کہ گاڑی کا انتظام کر سکتا تھا، اور کچھ ساتھیوں نے بھی اس کو، رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کچھ ہم تمہیں قرض دے دیتے ہیں، کچھ تم ابھی کر لو، ابھی بارات آ گئی ہے تو ابھی اس کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ لیکن باپ نے منع کر دیا۔ بعد میں اس سے پوچھا کہ کیوں تم نے بارات کو واپس بھیج دیا؟ کہنے لگا میری 5 بیٹیاں ہیں، ایک کو اگر میں نے کسی طرح لے دے کے کر بھی سکتا ہوں، باقی 4 کے لیے میں کیا کروں؟ اور وہ بغیر گاڑی، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں، واپس چلے۔ کچھ دن پہلے ہوا، کچھ دن پہلے 2 سال پرانی بات ہے، جب میرے پاس دکان پہ ایک صاحب آئے، ان کی بچیاں ہیں اور بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اتنا پریشان تھے، ایک دن بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے، بچی کو شادی میں سامان بھی دیا، اب پھر کسی دوسرے شہر میں ہے وہ بچی، ایک بچی ان کی، وہاں سے تقاضے آتے ہیں، اب یہ چاہیے، اس موقع پہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ وہ میرے پاس آ رہے تھے، بیٹھے تھے، آتے تھے، پہلے بیٹھتے تھے، تو ایک دن جو ہے نا تقریباً رونے والے جیسے تھے، رونے جیسی کیفیت تھی، اور یوں کہنے لگے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ قریش مکہ اپنی بیٹیوں کو ذبح کیوں کر، زندہ درگور کیوں کر دیا کرتے۔ اتنا بڑا جملہ اس نے بولا تو کچھ تو دل دکھا ہوگا نا، کچھ تو اندر کیفیت ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ان واقعات میں ہمیں اپنے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک جگہ کیا ہوا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد خاوند نے فوری طور پر ہی جو ہے نا 3 فائر مار دیے، کام ختم ہو گیا۔ بچی دیندار نیک واپس جانا چاہتی تھی، اب سسرال والے بھی واپس نہیں بھیج رہے ہیں کہ خرچہ زیادہ ہوگا، لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کیا، وہ بھی کہتے ہیں وہی کوئی سیٹلمنٹ کر لو، گھر واپس آئے گی تو دوبارہ رشتہ کہاں سے لائیں گے، پھر پیسے کہاں سے لائیں گے جہیز۔ ایک شریعت کے حکم کو ہم نے صحیح نہ سمجھا اور اس کے اندر ہم نے خرابیاں شروع کی، اب معاشرے کے بگاڑ اتنے آ چکے ہیں، الامان والحفیظ اس کا شمار ممکن نہیں رہا۔ کئی بچیوں نے باقاعدہ
ان سے پوچھا، میں نے پوچھا یا میری اہلیہ نے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جاب اس لیے کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے جہیز پورے کرنے ہیں۔ جب یہ لڑکیاں جاب کرنے لگتی ہیں نا، اس سے الگ نئے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ خاوند بھی کما رہا ہو اور بیوی بھی کما رہی ہو تو اولاد کی فکر کون کرے گا؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ پھر اگر بیوی کی سیلری زیادہ ہو، خاوند کی کم ہو۔ اب کئی بیویوں نے کہا کہ ہم کما کے لاتی ہیں، ان کو دیتی ہے، حکم ہمارے اوپر چلاتے ہیں، جو پیسے ہم دے رہے ہیں تو حکم ہمارا چلنا چاہیے۔ الفاظ تو ان کے یہ نہیں ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ جی پیسے بھی ہم دیتے ہیں، 1.25 لاکھ میری تنخواہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور حکم بھی میرے اوپر چلاتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اللہ نے بندے کو، مرد کو، الرجال قوامون علی النساء فرمایا ہے، تو یہ تو اس کے اندر فطری چیز ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، مینیجر ہے، تو اس کو ذمہ دار، وہ بڑا اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، یہ فطرت ہے اس کی۔ لیکن ہے کیا، اس کی سیلری 1.25 لاکھ اور خاوند کی سیلری کو 40-45 ہزار روپے۔ اب وہ چاہتی ہے حکومت بھی میری ہو جب گھر میرے پیسوں سے چل رہا ہے۔ ساس چاہتی ہے میرا آرڈر چلے، وہ کہتی ہے پیسے میں دے رہی ہوں، تم کہاں سے آ گئی؟ تو مستقل ہر اینگل سے نقصان ہی نقصان، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نقصان ہی نقصان۔ اس کے علاوہ اور کون سے نقصان ہیں؟ کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بالوں میں چاندی آ گئی، یہ الگ نقصان۔ اس کے علاوہ زنا، یہ جو گناہ ہے کتنا عام ہو رہا ہے۔ حضرت جی دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہوگا، اس معاشرے کے اندر یہ گناہ کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہوگا، ہم نے تو بہت مشکل بنا دیا ہے، جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو جائے گا وہاں یہ والے گناہ بہت عام ہو جائیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہ جب ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک خاتون کا مجھے فون ہے، کئی لوگ بیٹھے نا پھر اپنے حالات بتاتے ہیں، تو مجھے بہت سارے حالات حضرت جی فرماتے ہیں کہ لوگ یا تو حکیم کے پاس آ کے کھلتے ہیں یا پھر اپنے شیخ کے پاس آ کے کھلتے ہیں، اپنی کیفیت بتاتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا، کئی سال پرانی بات ہے، لبے لباب یہ کہ جی میں کماتی ہوں۔ ہاں، ایک خاتون کی والدہ کا مجھے فون آیا کہ جی میری بیٹی اپنا بزنس کرتی ہے اور وہ اتنا پیسہ مہینے کا کما لیتی ہے، آپ دعا کریں رشتہ ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ پھر کہنے لگی رشتے تو بہت آتے ہیں، لیکن جتنے بھی آتے ہیں وہ لالچی قسم کے ہوتے ہیں کہ کماؤ پوت ہے، یہ پیسے آتے رہیں گے، اس قسم کے آتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کوئی ایسا آئے جو اس سے زیادہ کمانے والا ہو، جس کو لالچ نہ ہو کہ جتنے آتے ہیں وہ سب اس لالچ میں آتے ہیں، کمانے والی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون نے مجھے بتایا تھا، الگ وہ واقعہ ہے کہ جی میں چونکہ کماتی ہوں، اب خاندان کے سارے لوگ میرے پیچھے ہیں کہ جی اس کی شادی یہاں کر دو، وہاں کر دو، لڑکا جیسا بھی ہے کمانے والی ہے بس۔ تو بہت سارے نقصانات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا نظام، معاشرتی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے لڑکی کے والد کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ چند دن پہلے بھی ایک شادی ہوئی، ہم نے سمجھایا، منع کیا کہ بھائی نہ کرو، تو لڑکی کے باپ نے یہ کہا میں خود مجبور ہوں کہ لڑکے والوں نے کہا کہ میرے اتنے مہمان آئیں گے اور اس طرح سے کرنا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، میں کیا کروں۔ اس کو شادی کے لیے پھر لاکھوں میں قرضہ لینا پڑا، کہ کام نہیں تھا، بچی کا نکاح ہو گیا تو 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ روپے اس کو قرضہ لینا پڑا کہ ڈیمانڈ ایسی تھی۔ اب وہ قرضہ اتارتے ہو سکتے اس کو 10 سال گزر جائیں۔ اس کی وجہ سے ایک مسئلہ اور کیا ہوتا ہے، غربت اور تنگدستی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے بلا وجہ، جہاں مال خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں خرچ ہوتا ہے، جس کے نقصانات پہ بالآخر معیشت کے اوپر آتے ہیں۔ پھر جہیز میں اس طرح ڈیمانڈ کرنا لڑکے والوں کا، کیا یہ جائز ہے؟ فقہاء بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، یہ بات موجود ہے، حدیث کی روشنی میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز بغیر اس کے دل کی رضا کے لیے زبردستی لیں، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ پھر جائز نہیں۔ لڑکا تو اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لڑکے والے تو اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی چیز لی جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ لینا یہ تو پھر جائز بھی نہیں، اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی اور تکلیفیں بھی آئیں گی اور خاندانوں کے اندر رنجشیں بھی آئیں گی۔
ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کا حق مہر تو ادا نہیں کرتے، لیکن اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے بڑی فکر کرتے اور اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتے. یا لڑکا حق مہر ادا کرنے کی اتنی فکر میں نہیں ہوتا جتنا اس کے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے جہیز بھی مل جائے اور فلاں فلاں چیزیں بھی مل جائیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو جہیز مانگنے والے بھی بے حیا بن کے مانگتے ہیں اور دینے والے بھی جو ہیں وہ باقاعدہ نمائش کر کے دیتے ہیں. یہ تو کوئی دین نہیں. ہاں اگر کوئی والد اپنے بچی کو کچھ دینا چاہتا ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے، اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے خاموشی سے پہنچا دیں، نکاح ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، 5 دن بعد پہنچا دیں، لوگ آ جائیں چلے جائیں، ختم ہو جائے، آرام سے پہنچا دے. کچھ دینا ہے پہلے دے دے، کچھ دینا ہے لوگوں کو دکھا کے بلا کے جمع کر کے دینا. اس سے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس سے مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی کی گنجائش ہے وہ دے سکتا ہے، دوسرے کی نہیں ہے وہ پھر تڑپتا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ مجھے کرنا ہے، اب وہ پھر مقابلے بازی کے اندر پھر رشوت بھی لے گا، پھر حرام حلال کی پرواہ بھی نہیں کرے گا. بہت سارے دوسرے نقصانات شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے اندر تکبر بھی آ جائے گا، پھر اس کے اندر حسد بھی آ جائے گا.